نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم 27واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ زاریات کا اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 31 سے 60 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، قال اس نے کہا، فما خطبكم پس تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کل ہم نے کے لیسن میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے انسانی شکل میں مہمان بن کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے دل میں ڈر چھپایا، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ صرف اتنے سے کام کے لیے تو یہ نہیں آئے ہوں گے، کوئی اور بھی ان کا مقصد ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے ان سے پوچھا، فما خطبکم، اصل معاملہ کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، اے اللہ کے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ، اے اللہ کے ایلچیو، آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، آپ کی خصوصی مہم جو ہے وہ کس مقصد سے ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے، لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، ارسلہ یرسل، ارسال ہوتا ہے بھیجنا، برسایا، اوپر سے اتارا، علیہم، ان پر، تاکہ ہم بھیجیں ان پر، تاکہ ہم برسائیں ان پر، حجارۃ من طین، پتھر مٹی کے، یعنی مٹی کے پتھر، جیسے پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کے کھنگر جو بن جاتے ہیں وہ ہم ان کے اوپر برسائیں، مسومتاً، نشان زدہ، یعنی ہر پتھر کے اوپر، ہر کنکری کو ان کے ایک خاص فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے، ایک گولی کا کام دے گا اس کے لیے، ہر پتھر ایک شخص کے لیے نشان زدہ ہے، مسومتاً عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ فاخرجنا، پھر ہم نے نکال لیا، من، اس کو، کانا، جو تھا، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر اس بستی کے لیے ہے جس کی طرف عذاب آنا تھا، اس بستی میں سے پھر ہم نے نکال لیا ہر اس شخص کو جو تھا، من المؤمنین، مومنوں میں سے، عذاب بھیجنے سے پہلے ہم نے ہر مومن شخص کو اس میں سے نکال لیا، پھر باقیوں پر عذاب آ گیا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بات ہو رہی ہے، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ان کی تھیں، اور بہت ہی وہ ایک بے حیا قسم کے کام میں ملوث تھے لوگ، اور ساری کے ساری، کچھ، کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا ایسا جو کہ اس برے کام میں ملوث نہ ہو۔ فما وجدنا فیہا، پس نہ پایا ہم نے اس میں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، کسی کو مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں سوائے ایک گھر کے، غیر بیتن، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، وہ ایک گھر کس کا تھا؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی اسلام نہیں لایا، کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، پوری قوم میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ جیسے پچھلی آیت میں پڑھا نا ہم نے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، تو اہل ایمان تھے ہی کتنے؟ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، اس گھرانے میں بھی ان کی اپنی بیوی نہیں تھی ان کے ساتھ،
وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، صرف ان کی بیٹیاں تھیں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیتن، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دی فیہا اس میں، آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے، دردناک عذاب سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی۔ کیا نشانی چھوڑ دی؟ کہ یہ بستیاں چونکہ عمورہ اور سدوم کی سمندر کے کنارے آباد تھیں، اور اس سمندر کو اب آج کل ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار۔ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، ان بستیوں کے بارے میں، کہ جب یہ علاقہ عذاب کی زد میں آیا، زلزلے سے یہ علاقہ ایسے تلپٹ ہوا، اس پہ زلزلہ بھی آیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بہت تفصیل سے یہ واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں تو بہت مختصراً بتائے گئے ہیں۔ چیخ کا عذاب بھی آیا، زلزلے کا بھی آیا، اور ان بستیوں کو آسمان تک اٹھا کے الٹا کے زمین پہ مارا گیا، اور یہ سمندر میں غرق ہو گئی بستیاں۔ اس کی تصدیق آج کل ہو گئی ہے، ڈیڈ سی کی تہہ سے ان شہروں کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں نشانی سے مراد یہی کھنڈرات ہیں جنہیں اللہ نے رہتی دنیا تک لوگوں کی عبرت کے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ عبرت وہی حاصل کریں گے یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی، یعنی کہ وہ نشانی ایک تو ان میں نشانی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے اس کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، ایک واضح دلیل کے ساتھ۔ فتولیٰ، تو اس نے منہ موڑ لیا۔ کس نے؟ فرعون نے، برکنی ہی، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں، وقالا، اور اس نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے، فاخذناہ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، فجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں، نابازہ ہوتا ہے پھینک دینا، فنبذناہم، ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیمی، سمندر میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا، وہ قابل ملامت تھا، یعنی ملامت زدہ تھا، اس حال میں ہم نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ وفی عادن، اور عاد کے قصے میں بھی، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، الریح العقیم، ایک بانجھ ہوا۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، کوئی بھی مرد یا عورت جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے عقیم کہا جاتا ہے، اسے بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو بانجھ ہوا سے مراد یہ ہے کہ اس ہوا میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، اس ہوا میں کوئی خیر نہیں تھی، اسی لیے اسے الریح العقیم کہا گیا ہے، یعنی ایسی ہوا جو ہر قسم کی خیر سے خالی تھی، ایسی ہوا ہم نے ان پر بھیجی۔ ما تذر من شیء، نہیں وہ چھوڑتی تھی، من شیء، کوئی چیز، اتت، کہ وہ آتی، علیہ، اس پر، وہ ہوا ہر اس چیز کو تباہ و برباد کر رہی تھی جو اس کے سامنے آتی تھی، یعنی وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی، الا جعلتہ کررمیم، مگر وہ اس کو کر دیتی تھی چورا چورا، تباہ و برباد کر دیتی تھی۔ ما تذر من شیء، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت، کہ آتی تھی، علیہ، جس پر وہ ہوا آ کے، ہوا کا جھونکا جس کو لگتا تھا وہ اسے چھوڑتی نہیں تھی، الا جعلتہ کررمیم، مگر وہ اسے چورا چورا کر دیتی، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ وفی سمودا، اور سمود کے قصے میں بھی، اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، یعنی سمود کے قصے میں کیا ہے، سمود کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی ہین، ایک خاص وقت تک کے لیے، دنیا کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے فائدہ حاصل کر لو۔ فَأَتَوْا، پھر انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو، الصَّاعِقَةُ، ایک کڑک نے، صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے،
وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود کا بھی یہ انجام ہوا۔ فمستطاعوا، پھر نہ انہوں نے کوئی استطاعت رکھی، یعنی ان میں کوئی سکت نہیں رہی تھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ کسی سے بدلہ لیتے، اور نہ وہ اٹھ ہی سکتے تھے، نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ انہم، بے شک وہ کانوا تھے وہ، قومن فاسقین، ایک نافرمان قوم۔ یہاں پر سارے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے ہم طویل واقعات پڑھ کے آئے ہیں۔ مکی صورتیں جو طویل مکی صورتیں ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں ایک ایک پیغمبر کا واقعہ تقریباً ایک ایک رکوع میں بیان ہوا ہے، لیکن یہاں ان کا ذکر ایک ایک دو دو آیتوں میں کر دیا گیا ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں جو مختصراً جن میں ذکر ہے، یہ پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ بعد میں نازل ہونے والی طویل مکی صورتوں میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے، یعنی سورہ اعراف اور سورہ ہود وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، ان میں تفصیل بتائی گئی ہے، یہاں صرف مختصر سا ذکر کیا گیا ہے، پیغمبروں کا ذکر بس کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ والسماء بنیناہا، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو، بنایا نا ہم نے ہا اسے، بِأَیْدٍ، ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی اللہ کے ہاتھ کی بات ہوتی ہے قرآن میں، اللہ کی پنڈلی کی بات ہوتی ہے، کبھی اللہ کے چہرے کی بات ہوتی ہے، تو ہم سمجھ نہیں پا سکتے کہ یہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم اس کو وسعت، اور ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی وسعت والے ہیں یا ہم بڑی قدرت والے ہیں، لیکن موسیون جو ہوتا ہے نا، موسیون کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینے والا، ٹھیک ہے۔ اوسا یوسیو کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینا، کشادہ کرنا، ٹھیک ہے، جس سے اسم فاعل ہوتا ہے واسعون، جیسے ہوتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جبکہ موسیون جو ہے نا، وہ باب افعال سے اسم فاعل ہے، اس کے معنی ہے وسعت دینے والا۔ انا لموسعون، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی اس ہم کائنات کو وسیع سے وسیع تر کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں سائنس کی مدد سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کائنات میں ہر لمحے نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو فرشنا، ہم نے بچھا دیا، ہا اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ماہد، بچھانے والا، مہد کہتے ہیں جھولے کو بھی، گود کو بھی۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو مہد بچھونا بھی ہوتا ہے، مہد جھولا بھی ہوتا ہے، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے ماہد اسم الفاعل ہے، ہم بچھانے والے ہیں۔ فنعم الماہدون، تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، کیا خوب بچھانے والے ہیں، یعنی ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور ہم کتنے اچھے ہیں اس کو بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، زوجین، دو قسمیں، ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں پیدا کی، یعنی ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ جوڑوں کی شکل میں کائنات کی ہر چیز ہے، پودوں کو دیکھ لیں، بیجوں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، زمین آسمان ہے وہ بھی جوڑا ہے، دن رات ہے وہ بھی جوڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح دنیا ہے تو دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے نا، تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو جس طرح دنیا ہے اسی طرح آخرت بھی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ،
ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں پیدا کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس سے ہمیں ایمان بالآخرت اور یا آخرت پر یقین کے بارے میں بھی اس آیت کے اندر ایک سبق موجود ہے کہ دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہوگی۔ ففروا الی اللہ، یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، آہستہ آہستہ نہ چلو، ففروا الی اللہ، اور دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کا پیغام جب تم تک پہنچ گیا ہے، پیغمبر کی باتیں جب تمہیں سمجھ آ گئی ہیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، دوڑ لگا دو۔ ہو سکتا ہے تمہارا کفن تیار ہو چکا ہو سکتا ہے تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں۔ سستی نہ دکھاؤ، غفلت نہ کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں، بہت واضح ڈرانے والا ہوں۔ جیسے کہ بتایا آپ کو کہ ان صورتوں کا موضوع ہی ڈرانا ہے، آخرت سے ڈرانا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کی طرف رجوع کر لو، میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ انی، بے شک میں لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں۔ بار بار نذیر کا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آ رہا ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، ما نہیں، اطلع آیا تھا، الذین ان لوگوں کے پاس، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، مگر، الا مگر، قالو انہوں نے بھی کہا، ساحر یہ جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگر آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کو بھی لوگوں نے اسی طرح ساحر اور مجنون کہا تھا۔ اتواسو بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ جو ہے استفہامی ہے، کیا تواسو، وہ وصیت کر گئے ہیں بھی اس کی کہ ہم نے یہ کہا ہے تم بھی یہی کہنا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ اس بات کی وصیت کر گئے تھے، جو باتیں آج سے صدیوں پہلے کے لوگ اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے، بالکل وہی باتیں آج اہل مکہ ہمارے پیغمبر آخری رسول سے کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کی ہر نسل دوسری نسل کو یہ وصیت کر کے گئی ہے کہ تم بھی یہی باتیں کہنا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب تھے ہی سرکش قوم، طاغون۔ طغیانی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو وہ اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے پانی، تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ جب انسان بھی اپنی حدود میں نہیں رہتا، اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، تو وہ بھی طاغون کہلاتا ہے، سرکش کہلاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے رویے کی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طغیانی اور سرکشی جو ہے ان لوگوں کا اور پچھلے لوگوں کا وتیرہ رہی ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبروں کے خلاف اسی طرح کے اعتراضات کیے ہیں۔ فتول عنہم، تو آپ منہ پھیر لیجئے ان سے۔ فما انت بملوم، آپ ہرگز قابل ملامت نہیں ہے۔ آپ کی مخالفت میں یہ لوگ اگر یہاں تک آ گئے ہیں، کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر اور شاعر کہہ رہا ہے، آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، آپ بھی اپنی توجہ ان سے ہٹا لیجئے۔ آپ اتمام حجت کر چکے ہیں، آپ اپنی سی کوشش کر چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ آپ انہیں چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جو آپ کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ نہیں سنتے، آپ ان کی طرف سے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یہ مضمون آیا ہے
کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، اپنی جان کو اذیت نہ دیں ان لوگوں کی وجہ سے جو بات نہیں مانتے. بس وما علینا الا البلاغ، بس یہ کہیں کہ ہمارے ذمہ تو بس پہنچا دینا تھا. سورت ملک ہے شاید، نہیں سورت کہف ہے. فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ شاید اپنے آپ کو گھلا لیں گے اپنی جان کو. باقی النفس کا علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ تعصف کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکان شاید کر لیں گے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے فتول عنہم، آپ ان سے اگنور کر دیں، ان کو لیو دیم، منہ موڑ لیں ان سے. ہما انت بمعلوم، آپ کو کہ کوئی ملامت نہیں ہے. وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکر، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، نفع دیتی ہے ایمان لانے والوں کو. آپ تعلیم دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، تذکیر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، یہ اپنی تبلیغ اور تعلیم جاری رکھیں. یہ سرکش لوگ اگر اس تذکیر سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. مومنوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے نا. یہ لوگ آپ سے قرآن سن کر ان کے ایمان میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نا، ان کا تو ایمان بڑھتا ہے نا. فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ کی تذکیر مومنوں کو نفع ہی دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس، اور نہیں ہم پیدا کیا میں نے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو، الا مگر لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں مقصد تخلیق بتایا گیا ہے انسان کا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. ایک بہت مشہور شعر بھی ہے شیخ سعدی کا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی انسان کی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مطلب ایک تو کامل اطاعت، اللہ کی بات کو ماننا، وہ بھی عبادت ہے. عبادت صرف کسی خاص ریچول کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز ہم پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے، حج کرتے ہیں وہ عبادت ہے. اللہ کا ہر حکم ماننا عبادت ہے. اور پھر اللہ کی محبت، محبت کے ساتھ اس کی بات ماننا. دو چیزیں تو یہ ہو گئیں، اور تیسری چیز پھر یہ ریچولز ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ذکر اذکار کرنا. یہ جو ظاہری عبادت ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت. تو انسان کو اسی لیے پیدا کیا. اب اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد. ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے الٹی طرف. اللہ نے تو فرمایا نا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. لیکن انسان نے کدھر دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ وہ الٹی طرف چل رہا ہے، غلط ٹرین میں بیٹھا ہوا. ایک ٹرین جس نے پشاور جانا ہے، ایک کراچی جانے والا شخص اگر اس میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. ٹرین چل رہی ہے، وہ اس کو پکڑ کے روک بھی نہیں سکتا، وہ بے چین ہوگا کیونکہ وہ منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہماری دوڑ بھی ایسے ہی لگی ہوئی ہے، ہم الٹی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. اور اسی لیے بعض اوقات ہمارے دل میں ایسی بے چینی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم بے چین ہوں کس وجہ سے بے چین ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا آج دل بہت بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے. بہت سوچا کہ کس وجہ سے میں پریشان ہوں، لیکن وہ پریشانی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. وجہ یہی ہے کہ ہم منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم الٹے رستے پہ طرف چل رہے ہیں. ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے لیکن الٹے رستے کی طرف. دنیا کی طلب بقدر ضرورت ہونی چاہیے. یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا. ہمیں اللہ کی چاکری کرنی ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. ہاں بقدر ضرورت یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ کھانا پینا، گھر، رہائش، کپڑے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. جب ہم شتر بے مہار کی طرح ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں پھر اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں.
ما اریدو منہم من رزق، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق. ما اریدو، نہیں میں چاہتا. یہ الف کیا بتا رہا ہے؟ میں. اگر یہ ہوتا تریدو پھر ہونا تھا تم چاہتے. اگر ہوتا یریدو پھر ہونا تھا وہ چاہتا. اگر نریدو تو ہم چاہتے. الف کا مطلب ہے میں. یہ عطین میں شروع میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ مضارع کی 4 علامات ہیں. الف، تا، یا، نون. کسی بھی فعل کے ساتھ جب مضارع کے ساتھ ان میں سے جو بھی لگے گا تو میننگ چینج ہو جائے گا. الف سے میں، تا سے تم، یا سے وہ، نون سے ہم. ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق، کوئی رزق. مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے. ان یطعمون، یہ کہ یہ کھلائیں مجھے ان سے کوئی کچھ نہیں لینا. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے. ذو القوتی، قوت والا ہے. المتین، بہت زبردست ہے. اللہ ہی بہت رزق دینے والا، قوت والا، بہت مضبوط ہے. مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں. ذنوباً ایک ڈول ہے. ذنوب کا مطلب ہے ایسا ڈول جو پانی سے بھرا ہوا ہو، لبالب بھرا ہوا ہو. مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو قومیں عذاب کا شکار ہوئیں ان کی طرح یہ اہل مکہ جو ہیں یہ ان کے گناہوں کا ڈول بھی اب بھر چکا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک ڈول ہے، یعنی عذاب کا ایک حصہ ہے. مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ڈول کی طرح. اصحابہم، جو ان کے ساتھی تھے، یعنی ان کے ساتھیوں کے ڈول کی طرح. جو لوگ پہلے گزر چکے، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ڈول کی طرح، یعنی جس طرح وہ ظلم اور اس کا عذاب کا، جو اپنے ظلم کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، اسی طرح اب ان کے گناہوں کا ڈول بھی بھر چکا ہے اور یہ کسی بھی وقت یہ ڈول کھینچا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر فوری طور پہ ان کی پکڑ نہ بھی کی گئی تو کچھ دیر لگ جائے گی. فلا یستعجلون، تو وہ جلدی نہ کریں مجھ سے. عین جیم لام اجلت کہتے ہیں جلدی کرنے کو. تو یہ جلدی نہ کریں، دیر ہو سکتی ہے لیکن عذاب ان پہ آئے گا ضرور. یہ نہ سمجھیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے، الذی جس کا، یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی بربادی اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ دن جب آئے گا تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہاں پہ سورہ زاریات ختم ہو جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.